تو رمضان کا جو عشرہ ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے عشرے کے برابر اس عشرے کی عبادت ہے۔ بعض علماء تو یہاں تک چلے گئے، آیا رمضان کا عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا عشرہ زیادہ افضل ہے؟ اندازہ لگاؤ، اتنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ تو فیصلہ یہاں تک کیا محدثین نے، یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی رمضان کا عشرہ دن کے اعتبار سے یہ عشرہ افضل ہے اور رات کے اعتبار سے وہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ کیوں؟ لیلۃ القدر کی رات اس عشرے میں آتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ قسم کھا رہے ہیں اس عشرے کی، والفجر والیال عشر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ فجر کی رات کی، فجر کے دنوں کی، فجر کی رات کی۔ مطلب فجر سے مراد یہاں پر فرمایا یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے۔ تو یہ کوئی عظیم، یہ معمولی دن نہیں ہے، بہت بڑے عظیم دن ہے یہ۔ تو اس کے اندر روزے کی عبادت اگر کرنا مشکل ہے تو میرے دوستو زبان کی عبادت تو بہت آسان ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی کے اندر فرمایا کہ اے میری امت، اس عشرے کے اندر اپنے رب العالمین کو یاد کرتے رہو، اور مخصوص الفاظ بتا دیے، تسبیح، تحمید اور تحلیل۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ، تحمید سے مراد الحمدللہ، اور تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ ان الفاظ کے ذریعے اپنے رب کی عبادت کرو ان ایام میں۔ اس عشرے کی عبادت گویا ذکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو عید کے ایام میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ تسبیح، تو فرمایا کہ اس کو اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ایک میں آپ کو کوئی ذکر بتاؤں کہ بھئی ان دنوں کے اندر یہ ذکر پڑھو، یہ تسبیح پڑھو، یہ وظیفہ کرو، ایک ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بھئی ان 10 دنوں کی عبادت جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، ان میں سے ایک جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ تکبیر، تحلیل اور تسبیح کا ذکر عام کرو۔ تو گویا سمجھ میں یہ بات آئی کہ جیسے ہم اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، اللہ ہماری عبادت جو زبان سے کی جا رہی ہے بہت زیادہ محبوب ہے، تو فرمایا ایسے ہی اس رات کی عبادت بھی ہے۔ اس رات کے اندر کون سی عبادت ہے؟ فرمایا کہ کوئی بھی بندے عبادت کر لے، رات مغرب کے اوپر شروع ہوتی ہے۔ میں بار بار رات کے اوپر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان کے اندر سے یہ جو اہمیت تھی اس عشرے کی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہماری جیسے عام راتیں گزرتی تھی اس عشرے سے پہلی، ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ عشرے کی راتیں گزر رہی ہیں۔ جیسے اس عشرے سے پہلے کے دن گزرتے تھے، آج ہمارے دن ایسے ہی گزر رہے۔ رمضان آتا ہے تو رمضان میں کچھ نہ کچھ ہم عبادت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، رات میں بھی عبادت کے اندر اضافہ اور دن میں بھی عبادت کے اندر اضافہ، ذکر و اذکار تسبیحات کے اندر اضافہ، اور گناہوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو فرمایا کہ امت مسلمہ کہ اس عشرے کے اندر بھی رات اور دن میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور نیکی کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے۔ جیسے رمضان کے ادب احترام ہے، ایسے ہی اس عشرے کا ادب احترام ہے۔ آج میرا مسلمان جیسے عام دن گزار رہا تھا اب سے پہلے، اس عشرے سے پہلے، آج میرا مسلمان یہ عشرہ بھی ایسے گزارنے میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو اس عشرے کے اندر۔ چھوڑنے تو مستقل ہے، لیکن کم از کم اتنا خیال کریں کہ جیسے افضل دن کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے گناہ کا بھی عذاب بڑھ جاتا ہے اس عشرے کے اندر۔ تو بہرحال ایک دن آ رہا ہے اس عشرے کا 10 ذی الحجہ، یوم نحر، قربانی کا دن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا فلا یقربن مسجدنا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، ایسا بندہ من کان لہ ساعۃ، جس کو وسعت دی اللہ نے اور وہ قربانی نہیں کر رہا، فلا یقربن مسجدنا، ایسا بندہ عید والے دن ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔
جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے اللہ نے، جس کو وسعت دے رکھی ہے، پھر وہ قربانی نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب کیوں آئے، کیا کام ہے اس کا ہمارے پاس؟ ہمارے مسلمانوں کی جو اجتماعی خوشی ہے اس میں کیوں شامل ہو رہا وہ، جو ہمارے اس فریضے کو پورا نہیں کر رہا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی ایک واجب عمل ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس وجہ سے 10 ذی الحجہ، اس کے دن 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کی جاتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو عید والے دن، یوم نحر کے دن، ایک جانور کے اوپر چھری چلانا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہے، قابل اعتبار ترجیح نہیں ہے۔ جتنی اللہ رب العالمین کے ہاں حیثیت اس دن جانور ذبح کرنے کی ہے، کسی اور عمل کی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قربانی کر کے بھی دکھائی ہمیں، اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اپنے رب کی عبادت کر، وانحر اور نحر کر، یعنی جانور کو ذبح کر عید والے دن۔ تو یہ جانور کو جو ذبح کرنا ہے، آج ایسے لوگ جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے، نبی کے دین، اس شریعت کے مسئلے سے جس کو محبت نہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے پیار نہیں کرتا، اللہ کے فریضے سے محبت نہیں کرتا، وہ بندہ عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتا ہے۔ بھئی قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ جانوروں پر بے دردی کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے، کیوں آخر کیا جاتا ہے؟ آخر مجھے یہ بتاؤ، یہ کس نے ہمیں طریقہ بتایا؟ یہ جانور اللہ نے بنائے کس لیے ہیں؟ یہ کھانے پینے کے لیے تو بنائی ہے۔ حلال جانور جو اللہ نے بنایا ہی خوراک کے طور پر، اس کو کھانے کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں۔ جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس کو اسی مقصد پر لانا، یہ اسی کا شکریہ ہے۔ ایک بندے کے پاس اللہ نے دولت وافر مقدار میں دے دی، اور فرمایا اس بندے کے لیے اس دولت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کرے، اپنے اوپر بھی استعمال کرے، غریبوں پہ بھی استعمال کرے، جہاں پر دینے کا حق بنتا ہے وہاں پر دے، تو تب سمجھو یہ بندہ اس مال دولت کا شکر ادا کر رہا ہے، گویا اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو گویا جب اللہ نے دی ہی وہ استعمال کے لیے ہے، ایسے ہی جانور اللہ نے پیدا کس لیے کیے؟ کھانے کے لیے۔ اور پھر یہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر رہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حج کے موقع پر جانور ذبح کیے، قربانی کی، 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کیے۔ تو کیا نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین ہے؟ کوئی پوری کائنات کے اندر کوئی رحم دل اتنا نہیں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے کیوں ذبح کر رہے؟ اور باقی جو 37 اونٹ بنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی باقی اونٹ تو خود ذبح کر۔ تو گویا اس موقع پر پورے 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ تو آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جب یہ جانور جو اتنے ذبح کرنے، کیوں ایک تو جانور پر ظلم، ٹھیک ہے، اور دوسرا بھئی اتنے زیادہ کیوں؟ اس کے ذریعے سے تم قربانی کرنے کے بجائے کسی غریب کے گھر کوئی مدد کر دو اس کی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہی چیز اگر جانور پر ظلم ہے تو پورا سال کتنے جانور ہم کھاتے ہیں؟ اس وقت ہی کسی کو اعتراض یاد نہیں آتا ہی۔ وہ لوگ جو عام دنوں میں گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ظلم نہیں ہے جانور پہ؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی جو سنت طریقہ ہمیں بتایا گیا، اسی پر یہ اعتراض ہونا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے اوپر اس کا اعتراض نہیں ہے، اس کا اعتراض سنت ابراہیمی پر ہے اس کا۔ کتنے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی جو یہ قربانی کر کے آپ اتنے 20-25 ہزار 30 ہزار روپے جو لگا رہے ہو، اس 20-25 ہزار 30 ہزار کے بدلے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ بھئی اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے نا۔ تو میرے دوستو، فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی رحیم شفیق نہیں تھا اس امت کے لیے۔ اگر یہی بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 100 اونٹ ذبح کیے، 2-4 اونٹ ذبح کر لیتے، باقی جو 95 اونٹ بچنے تھے ان سارے اونٹوں کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ کیوں نہ کیا ایسا؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے حکم دیا ہے عبادت جو قربانی کی صورت میں، فرمایا جانور چھری چلانے سے عبادت ادا ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک بندہ ان ایام میں قربانی نہیں کرتا
ٹھیک ہے، قربانی واجب ہے، قربانی نہیں کر پا رہا، تو فرمایا اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ تو بندے اپنی اس قربانی کی قضا جانور کی صورت میں نہیں دے سکتا بعد میں، جیسے نماز قضا ہوگی بعد میں نماز ہی پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ نہیں دی تو اگلے سال جب دے گا تو زکوٰۃ وہ پیسے کی صورت میں دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بندے نے اگر وقت میں روزے نہیں رکھے تو بعد میں جب روزے رکھے گا تو روزے کی ہی قضا کرے گا روزے کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ جو قربانی کا مسئلہ ہے یہ ان 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا ان دنوں میں، کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اب قربانی تو لازم ہے اس کے اوپر، تو قربانی کرنی پڑے گی، کرے گا کیسے؟ فرمایا کہ ان 3 دنوں میں خون بہانے سے قربانی ادا ہوتی ہے، اگر ان دنوں میں نہیں کی تو اس بندے کو حکم دیا جائے گا درمیانہ بکرا، 1 سال کا درمیانہ بکرا، آپ اس کی قیمت ہی صدقہ کر سکتے ہیں، جانور ذبح نہیں کر سکتے، وہ ان 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ 3 دنوں میں اگلا بندہ، ایک بندے کے پاس وسعت نہیں تھی، مطلب صاحب حیثیت تھا، پیسہ وقتی طور پہ نقدی کی صورت میں نہیں تھا، قربانی واجب تھی نہیں کر سکا، عید کے 1 ہفتے کے بعد اس بندے کے پاس پیسے آگے، بندہ کرنا لگے کہ بھئی میں ان دنوں میں قربانی نہیں کر سکا تو آج میں بکرا ذبح کر دیتا ہوں، اجازت نہیں ہے، نہیں اجازت۔ ہاں پچھلے سال اگر ایک بندے نے قربانی نہیں کی، بندہ چاہے کہ بھئی پچھلے سال میرے پاس قربانی تو واجب تھی، پیسہ نہیں تھا وقتی طور پہ میرے پاس، حالات مشکل تھے، قربانی نہیں کی، تو لہٰذا اس قربانی کو اس سال ادا کر دوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ خون جو بہانا تھا وہ ان 3 دنوں میں بہانا تھا، پورے سال میں وہ جانور ذبح نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ نے جانور ذبح کر دیا پھر بھی کر دیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایک زندہ جانور، وہی اسی کے برابر کا بکرا، کہ زندہ بکرے کی قیمت کیا بنتی ہے؟ زندہ بکرے کی قیمت فرض کرو بنتی ہے 30,000 روپے، اور جانور کی جب آپ نے ذبح کر دیا، اس بکرے کو ذبح کر دیا، اب اس کی قیمت کتنی بن رہی ہے گوشت کے اعتبار سے؟ فرض کرو 20,000 بنتی ہے، تو ذبح کرنے سے 10,000 کی کمی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو وہ جو بکرا ذبح کیا ہے وہ ذبح کر کے تقسیم بھی کرنا پڑے گا اور مزید 10,000 روپے اور دینے پڑیں گے۔ کیوں؟ آپ نے اس کو کیوں بدلا؟ جب حکم نہیں ہے جانور ذبح کرنے کا تو قیمت میں جو فرق آ رہا ہے وہ قیمت بھی پوری کرنی پڑے گی۔